بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلے دوستو، آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا۔ رعایا پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ہر طرف خوشحالی تھی، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر بادشاہ کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان سب کا ٹارگٹ اکثر وزیر ہوتا۔ اس طرح کئی وزیروں کو انہوں نے اس کی وزراء سے نکلوا دیا اور کئی ایک کو بادشاہ سے مروا دیا گیا، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر خود کو طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کیا۔ اس وزیر کو چند دنوں میں پتہ چل گیا کہ دربار میں حاسدی ٹولہ بہت خطرناک ہے۔ وزیر ان کی طرف سے محتاط ہو گیا اور وہ انہیں اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے ایک بکری منگوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، 1 ماہ بعد اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے خوراک ہماری طرف سے دی جائے گی۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور حاسدی ٹولہ بغلیں بجانے لگا۔ وزیر بکری لے کر اپنے گھر گیا اور سوچ بچار کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس پر عمل کرنے لگا اور 1 ماہ بعد بادشاہ نے بکری منگوائی۔ اس کا وزن کیا تقریباً اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ بادشاہ اور حاسدی ٹولہ حیران رہ گیا کہ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ اس نے کیا ترکیب کی کہ بکری کا وزن نہ بڑھا اور نہ ہی کم ہوا۔ وزیر نے عرض کیا، عالی جان، اچھی خوراک کی وجہ سے اس کا موٹا ہونا فطرتی تھا۔ میں خوراک کے بعد اسے شیر کے سامنے باندھ دیتا، جس کے خوف سے اس کا خون خشک رہتا اور موٹی نہ ہوتی اور اچھی خوراک کی وجہ سے کمزور بھی نہ ہوتی۔ بادشاہ یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا، اسے انعام و اکرام سے نوازا اور حاسدوں کو ڈانٹ پلائی۔ اب حاسد اور بھی دشمن ہو گئے۔ وہ کسی موقع کی طاق میں تھے کہ تاکہ وزیر سے بدلہ لیا جا سکے، اور یہ موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد ملک میں سیلاب آ گیا۔ ہزاروں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ بادشاہ نے وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ عوام کی داد رسی کی جائے۔ وزیر نے فیکس دیناروں کے علاوہ قرضے بھی دیے۔ قرضہ دیتے وقت وہ ان کے کان میں کچھ کہتا تھا۔ حاسدوں نے پتہ لگوایا کہ وزیر کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ سادہ لوح افراد نے بتایا کہ وزیر کہہ رہا تھا کہ قرض بادشاہ کی وفات کے بعد وصول کر لے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حاسد بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے فوراً وزیروں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا، میں نے ایسے سنا ہے تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو، اس کے بعد دولت اکٹھی کرو۔ اس پر وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالی جان، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا ہے، مگر میری نیت یہ نہ تھی۔ پھر تمہاری نیت کیا تھی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ایک حاسد جلدی سے بولا، میری نیت یہ تھی کہ جن غریب لوگوں کے مکانات اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں وہ عرصہ دراز تک قرض واپس کر سکے۔ وہ لمحہ بادشاہ سلامت کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں کہ خدا نخواستہ اگر بادشاہ سلامت وفات پا گئے تو انہیں قرضہ واپس کرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً حاسدوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دیا اور وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے بادشاہ نے کہا، ان حاسدوں کے کہنے پر اگر وزیر کو سزا دے دیتا تو زندگی بھر افسوس رہتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا وزیر بنا دیا، مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، حسد کتنا برا ہے۔ اگر وہ حسد نہ کرتے اور بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر رہتے
اور ज़िंदगी भर ऐश करते। हसद एक बीमारी है जो इंसान को जला देती है और हासिल भी कुछ नहीं होता। ये भी सच है कि हासिद अपनी ही आग में जलकर राख हो जाता है। इसलिए हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके।